تاریخ کے پنوں پر نگاہ دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بانی پاکستان اور پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح اور ملک کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کے مابین قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی اختلافات پیدا ہو گئے تھے، جن کی ایک بڑی وجہ قائد اعظم کی ہمشیرہ مس فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان کی باہمی چپکلش تھی۔ چنانچہ جب قائد اعظم نے ایک مرتبہ بیگم رانا لیاقت کی سخت سرزنش کی تو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے قیام پاکستان کے صرف 4 مہینوں بعد ہی دسمبر سن 1947 میں تب کے گورنر جنرل محمد علی جناح کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا تھا، جو انہوں نے رد کر دیا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو عام تاثر یہی ملتا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور ملک کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان میں مثالی دوستی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد لکھی جانے والی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ لیاقت علی خان قائد اعظم محمد علی جناح کے معتمد خاص تھے اور ہمیشہ قائد کی رائے کو مقدم رکھتے تھے۔ اس حوالے سے پاکستانی ہی نہیں بلکہ اکثر یورپی مصنفین کی کتابوں میں دیے گئے حوالوں سے بھی یہی تاثر مضبوط ہوتا ہے کہ محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کی باہمی رنجش کے بارے میں باتیں محض افواہیں تھیں۔ ان مورخین کا استدلال یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی اور انتظامی خرابیوں کی وجہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی باہمی رقابت نہیں بلکہ اس کے دیگر کئی اسباب تھے۔ لیکن سرکاری سرپرستی میں لکھی جانے والی کتابوں میں درج تاریخ کو رد کرتے ہوئے بہت سے مصنفین نے اس نقطے کو بنیاد بنایا ہے کہ آخر لیاقت علی خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران بانی پاکستان کس طرح کراچی کی ایک سڑک پر بے یار و مددگار کئی گھنٹوں خراب ایمبولینس میں پڑے رہے اور کچھ ہی گھنٹوں بعد گورنر ہاؤس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پنجاب کے سابق چیف سیکرٹری ایس کے محمود نے سن 2004 میں اپنے ایک آرٹیکل میں دعویٰ کیا تھا کہ محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے مابین واضح اختلافات تھے، تاہم ان کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دبایا گیا۔ ایس کے محمود کے مطابق لیاقت علی خان اور گورنر جنرل محمد علی جناح کے مابین بڑا تنازع بھارت سے آنے والے مہاجرین کی آبادکاری کو لے کر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت سے آنے والے مسلمانوں کو کراچی سمیت ملک بھر میں آباد کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری تھی، تاہم لیاقت علی خان مستقبل کے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے کراچی میں اپنے آبائی علاقے کے لوگوں کو سیٹل کروا کے اپنا انتخابی حلقہ مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح سن 2004 میں نصیر علی شاہ نے نیا زمانہ میگزین میں لکھا کہ محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے درمیان دوستانہ تعلقات ہرگز نہیں تھے۔ بعض مصنفین کے مطابق شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جناح دراصل لیاقت علی خان کی بجائے بھوپال کے نواب حمید اللہ خان کو اپنا وزیر اعظم مقرر کرنا چاہتے تھے۔ امیر عبداللہ خان روکھڑی کی کتاب میں اور میرا پاکستان میں تحریر ہے کہ بیگم رانا لیاقت علی خان کی وجہ سے قائد اعظم اور ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح وزیر اعظم لیاقت علی خان سے ناخوش تھے۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ لیاقت علی خان کی اہلیہ بیگم رانا ایک مغرور اور اکھڑ عورت ہے اور اپنے شوہر کی آشیرواد سے ملک کے انتظامی معاملات میں بے جا مداخلت کرتی ہیں۔ سن 2005 میں محمد علی جناح سے متعلق ایم آر کاظمی کی کتاب میں پروفیسر راجر ڈی لانگ کی تحقیق کے حوالے سے یہ بڑا انکشاف سامنے آیا کہ گورنر جنرل محمد علی جناح اور لیاقت علی خان میں اختلافات اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ 27 دسمبر سن 1947 کو لیاقت علی خان نے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کو بھجوا دیا تھا۔ اس استعفے کی ایک کاپی بیگم رانا لیاقت نے اپنے ایک برطانوی دوست کو بھی بھجوائی تھی۔ گورنر جنرل محمد علی جناح کو بھجوائے گئے استعفے میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے لکھا کہ میری اہلیہ نے کل رات کے کھانے میں آپ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے حوالے سے مجھے بتایا۔ مجھے یہ جان کر بے حد افسوس ہوا کہ اسے کسی نامعلوم وجہ سے آپ کی شدید ناراضی برداشت کرنا پڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جانب سے سخت تنقید اور مذمت سے بھرپور الفاظ سن کر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آپ نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ وہ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہی ہے۔ لیاقت علی خان نے جناح کو اپنے استعفے کے مختصر عبارت میں یہ واضح کر دیا تھا کہ وزیر اعظم کی بیوی خلا میں نہیں رہ سکتی، اسے قوم کی زندگی میں اپنا مناسب مقام بنانا ہوتا ہے۔ لیکن آپ ہم دونوں کے حوالے سے جو منفی رائے قائم کر چکے ہیں، اسے جان لینے کے بعد یہ بات انتہائی شرمناک اور مشکل ہو جاتی ہے کہ میں اپنے عہدے سے چمٹا رہوں۔ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ چونکہ محمد علی جناح بانی پاکستان تھے، اس لیے وہ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو رکھنے میں حق بجانب تھے کہ جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل محسوس کریں، اور لیاقت علی خان جان گئے تھے کہ قائد اور ان کی ہمشیرہ کو ان سے مسئلہ ہے، لہٰذا انہیں عزت بچاتے ہوئے اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تاہم جناح نے لیاقت علی خان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا اور وہ ستمبر سن 1948 میں ان کی وفات کے بعد بھی سن 1951 تک وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہے۔
प्रोफेसर लॉन्ग के मुताबिक बेगम राना लियाकत अली खान ने अपनी सहरंगेज शख्सियत की वजह से नौज़ायदा मुमलिकत के सियासी और समाजी हलकों में बहुत जल्द अपना मुकाम पैदा कर लिया था। बेगम राना ने मुहाजिरीन की आबादकारी और ख़वातीन के हवाले से बहुत थोड़े अरसे में इस कदर शानदार अंदाज में काम किया कि हर जगह इनकी वाह वाह होने लगी। कहा जाता है कि बेगम राना की मकबूलियत को देखते हुए बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की हमशीरा मिस फातिमा जिन्नाह इनसे हसद करती थी। हालांकि फातिमा जिन्नाह की बतौर बानी पाकिस्तान की हमशीरा कदर व मंजिलत में कोई कमी नहीं आई थी। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने ही अपने भाई को लियाकत अली खान और इनकी अहलिया बेगम राना से बदज़न किया। बहरहाल जब कायद-ए-आज़म को लियाकत अली खान का इस्तीफ़ा मौसूल हुआ तो इन्हें सख्त धचका लगा। कहा जाता है कि कायद ने फौरी तौर पर लियाकत अली खान से फ़ोन पर राब्ता किया और इन्हें मुलाकात के लिए बुलवा लिया। मोहम्मद अली जिन्नाह ने बतौर गवर्नर जनरल वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान का इस्तीफ़ा कबूल करने से वाज़ेह इनकार कर दिया। दूसरी जानिब लियाकत अली खान बज़िद थे कि इनके और इनकी बीवी के हवाले से कायद और इनकी हमशीरा के ख़यालात जानने के बाद वो अपने ओहदे से चिमटे रहना मुनासिब नहीं समझते। इस पर कायद-ए-आज़म ने कहा कि इन्होंने राना लियाकत अली खान को जो कुछ भी कहा वो एक बाप की हैसियत से कहा और इनका मकसद इनकी दिल आज़ारी या बेइज्जती करना हरगिज़ नहीं था, बल्कि एक शफीक बाप की तरह अपनी नासमझ बेटी को समझाने बुझाने की एक कोशिश थी। कायद-ए-आज़म ने लियाकत अली खान से दरख्वास्त की कि हमें अपने अशरों पुराने दोस्ताना ताल्लुकात को अपनी अहलिया या बहन की वजह से ख़राब नहीं करना चाहिए। ये सब बातें सुनकर लियाकत अली खान कायल हो गए और अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया। कायद-ए-आज़म और लियाकत अली खान की मुबैना मुखासमत के सबूत में प्रोफेसर लॉन्ग ने लियाकत अली खान की अहलिया बेगम राना लियाकत अली खान की कायद-ए-आज़म से मुतल्लिक एक तहरीर भी सबूत के तौर पर पेश की, जिसमें राना लियाकत अली लिखती हैं कि कायद-ए-आज़म अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम सियासी रहनुमाओं से कहीं बुलंद मर्तबा और अजीम शख्सियत थे, लेकिन इस सब के बावजूद कायद-ए-आज़म एक आम इंसान भी थे। इनकी आंखें इंतहाई तेज़ थीं और ये किसी भी शख्स की आंखों में देखकर ये जान लेते थे कि ये शख्स किस कदर मुखलिस और ईमानदार है। राना लिखती हैं कि इन सब खूबियों के बावजूद कायद-ए-आज़म बहुत सी बातें दिल में छुपा कर रखने और शक करने की आदत में भी मुब्तला थे। यही वजह है कि वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दोस्त ना बना सके। कायद-ए-आज़म और लियाकत अली खान के माबैन इख्तलाफात को उस वक्त मज़ीद हवा मिली जब कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने रेडियो पाकिस्तान पर कौम से खिताब किया तो इनकी बहुत सी बातों को सेंसर कर दिया गया। इससे साबित होता है कि मोहम्मद अली जिन्नाह और वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान के माबैन सब अच्छा ना था और इसी वजह से पुरअसरार हालात में कायद-ए-आज़म की मौत का इल्ज़ाम भी लियाकत अली खान पर लगाया जाता है। बाद अज़ां सन 1951 में लियाकत अली खान को रावलपिंडी में एक जलसे से खिताब के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।